صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وضعا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك فتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے تعظیر ظہور امام زمانہ نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مطلب شعر پیش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی معجزات ہیں
کل انبیاء کے پاس جتنے بھی معجزات ہیں، کل انبیاء کے پاس جتنے بھی معجزات ہیں، کل انبیاء کے پاس وہ سب کے سب ملے ہیں ہمیں مرتضیٰ کے پاس، وہ سب کے سب ملے ہیں ہمیں مرتضیٰ کے پاس، کہ سمجھوں گا زندگی میں مجھے مل گئی جنا، سمجھوں گا زندگی میں مجھے مل گئی جنا، ارے مل جائے گھر مجھے جو، مل جائے گھر، ایک صلوات عطا فرمائیں۔ سمجھوں گا زندگی میں مجھے مل گئی جنا، مل جائے گھر مجھے بھی اگر کربلا کے پاس، اور جناب ایک صلوات اور سمجھوں گا زندگی میں مجھے مل گئی جنا، مل جائے گھر مجھے بھی اگر کربلا کے پاس، یہ سماعت فرمائیں گے کہ بغض علی کو چھوڑ کے جتنے بھی ہیں مرد، بغض علی کو چھوڑ کے جتنے بھی ہیں مرد، وہ ہر ایک کا علاج ہے خاک شفا کے پاس، ہر ایک کا علاج ہے خاک شفا کے پاس، ارے جس نے در جلایا ہے بنت رسول کا، جس بے شمار لفظ، جس نے در جلایا ہے بنت رسول کا، ارے کس منہ سے جائے گا وہ حبیب خدا کے پاس، کس منہ سے جائے گا وہ حبیب خدا کے پاس، ارے جن کو نبی سے عشق ہے اور بغض وال سے، جن کو نبی سے عشق ہے اور بغض وال سے، ارے بیٹھے ہیں وہ چراغ جلائے ہوا کے پاس، بیٹھے ہیں وہ چراغ جلائے ہوا کے پاس، یہ سماعت فرمائیے جناب، آپ بھی ماشاءاللہ بہت ہی کامیاب شاعر ہیں، کہ کعبے کی کنجیوں پناہ اتراؤ غاصبوں، کعبے کی کنجیوں پناہ
اتراؤ غاصبوں کعبے کی کنجیوں پناہ، اتراؤ غاصبوں، ارے جنت کی تو کلید ہے شیر خدا کے پاس، جنت کی تو کلید ہے شیر خدا کے پاس، ارے خوشنود نے کہے ہیں جو اشعار مدح میں، خوشنود نے کہے ہیں جو اشعار مدح کے، ارے اس کا ثواب اس کی جزا ہے خدا کے پاس، خوشنود نے کہے ہیں جو اشعار مدح کے، اس کا ثواب اس کی جزا ہے خدا کے پاس۔ اختصار کے ساتھ صغرا نے آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے، صغرا نے آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے، پردیس جانے والے پردیس جانے والے، پھر لوٹ کر نہ آئے، پھر لوٹ کر نہ آئے، صغرا نے آنسوؤں کے رو رو کے دے تسلی بے آس قیدیوں کو، رو رو کے دے تسلی بے آس قیدیوں کو، سجاد تو نے دل پہ کیا کیا نہ زخم کھائے، سجاد تو نے دل پہ کیا کیا نہ زخم کھائے، چہرے پہ انگلیوں کے اب تک نشان ہیں باقی، چہرے پہ انگلیوں کے اب تک
निशान है बाकी। जिंदान में सकीना रोती है मुँह छुपाए। जिंदान में सकीना रोती है मुँह छुपाए। ज़ैनब तड़प के रोई अब्बास तुम कहाँ हो। ज़ैनब तड़प के रोई अब्बास तुम कहाँ हो। सूखे गले पे खंजर शिमरे लई जलाए। सूखे गले पे खंजर शिमरे लई चलाए। सुगरा ने आंसुओं के कितने दिए जलाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन वलअनतुद्दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अबू अब्दिल्लाहिल हुसैन इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी व उरीदु अन आमरा बिल मअरूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व उसीरु बसीरति जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इरशाद हज़रत अबू अब्दिल्लाहिल हुसैन हो रहा है उस वसीयत में कि जो आपने अपने भाई मोहम्मद हनफिया को तहरीर फरमाई थी। मैं इसलिए नहीं निकला हूँ कि शर और फ़साद और ज़ुल्म बर्पा करूँ, बल्कि मैं तो इसलिए निकला हूँ कि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करूँ। और ये चाहता हूँ कि माशरे में अम्र बिल मारूफ़ कायम हो, नही अनिल मुनकर का रिवाज हो, और ये मेरे नाना की उम्मत मेरे नाना की सीरत पर और मेरे बाप की सीरत पर गामज़न रहे। ये फ़िक्रा बहुत अहम है, आप ख़ुद मुझसे बेहतर इसको समझ सकते हैं और समझते हैं। अगर शख्सियत जितनी बड़ी होती है उतना ही बड़ा उसका हदफ भी होता है, उसका टारगेट भी होता है।
اگر انسان کی ذاتی طور سے فکر محدود ہے تو اس کا ٹارگیٹ بھی محدود ہوتا ہے، لیکن اگر وہ بڑا آدمی ہے، عظیم آدمی ہے، اس کی فکر وسیع ہے، اس کے فکر میں محدودیت نہیں ہے، تو پھر اس کا ٹارگیٹ بھی بڑا ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام اس دنیا کے سب سے اہم ترین اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بہت خاص اہتمام کیا، خلق کرنے کے بعد ڈائریکٹ دنیا میں نہیں بھیجا بلکہ پورا انتظام کرایا، انہی کے صدقے میں یہ سب کچھ خلق کیا، اور پھر انہی کے راہ کو ہموار کرنے کے لیے کبھی آدم کو بھیجا، کبھی نوح کو بھیجا، کبھی ابراہیم آئے، کبھی جناب یحییٰ آئے، کبھی زکریا آئے، کبھی موسیٰ آئے، کبھی عیسیٰ آئے، انبیاء آتے رہے۔ یہ سب اس لیے آئے تھے کہ پیغمبر کی راہ کو ہموار کریں، جس کو آخر میں آنا تھا اس کی راہ کو ہموار کریں۔ وہ جس فکر کے مالک تھے انہوں نے وہ کام کیا۔ تشریف آئیے۔ جتنی ان کی فکر تھی، جتنا ان کا دائرہ تھا، ان کا کام وہاں تک تھا۔ جتنے بھی انبیاء آئے وہ محدود علاقے کے لیے آئے، محدود فکر کے علاقے کے سنوارنے کے لیے آئے۔ حتیٰ کہ کتنے نبی تو ایسے بھی آئے کہ جو صرف اپنے قوم کی ہی اصلاح کریں یا صرف اپنے گھر کی ہی اصلاح کریں، کتنے ایسے بھی آئے، اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کا علاقہ بہت وسیع تھا مگر پوری دنیا کسی کے ٹارگیٹ میں نہیں تھی، اس لیے کہ خود انسان جانتا ہے کہ میں کہاں تک کام کر سکتا ہوں، جہاں تک اسے یقین رہتا ہے کہ یہاں تک کام کروں گا وہیں تک وہ سوچتا بھی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ خدا کو تو پوری دنیا کی اصلاح کرنا تھی، دنیا میں پوری دنیا میں فساد کو ختم کرنا تھا، یا یہ کہ پوری دنیا سے اس توحید کے پیغام کو کہ جو ہدف انبیاء تھا اس کو بلند کرنا تھا۔ تو پھر اس کے لیے کسی ایک ایسے کا انتخاب کیا جا رہا تھا کہ جو واقعی جس کا ہدف بہت بڑا ہو، اور وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ اللہ کا حبیب تھا، وہ اللہ کا وہ عظیم بندہ تھا کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق کی اس نے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب وہ شخص آیا اتنے انبیاء کے اہتمام کے بعد، تو پھر اس نے یہ کہا کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک عرب کے لیے نہیں، آئے تو عرب میں تھے، وہ تو ظاہر ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں تو آئے گئی، وہاں کا کلچر الگ ہوگا، وہاں کی زبان الگ ہوگی، وہ تو سب ایک فطری چیز ہے انسان کے لیے۔ آئے عرب میں لیکن پیغام پوری کائنات کے لیے تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تمہیں نجات مل جائے۔ اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے صرف عرب کو ٹارگیٹ نہیں بنایا، وہ تو سامنے تھے تو ان میں تو پہلے کام کرنا تھا، ورنہ پوری دنیا کے لیے اسی لیے اللہ نے انہیں رحمت للعربیین نہیں کہا کہ وہ صرف عربوں کے لیے رحمت ہے، یہ نہیں کہا رحمت للعجمیین کہ عجم والوں کے لیے رحمت ہے، کیا فرما رحمت للعالمین، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، کائنات کے لیے رحمت ہے، یونیورسل کے لیے رحمت ہے۔ یعنی وہ ان کی فکر محدود نہیں، یہی وجہ تھی کہ جب انہیں پوری کائنات کے لیے معین کیا گیا تھا تو پیغام بھی پوری کائنات کے لیے تھا۔ ورنہ آج سوچئے ہر ملک میں، دنیا کے ہر خطے میں اذان میں جب اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی جا رہی ہے تو پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی بھی دی جا رہی ہے، جبکہ آئے ہیں صرف عرب میں، آئے تو صرف عرب میں تھے نا، وہیں کام بھی کیا، لیکن کام چونکہ پوری دنیا کے لیے تھا، لہٰذا یہ خالق کی ذمہ داری تھی کہ جس نے اپنی زندگی کو میرے نام کے اونچا کرنے کے لیے یا میرے مشن کو پھیلانے کے لیے پوری زندگی وقف کر دی، اب خالق کائنات کی یہ ذمہ داری ہے، اور ظاہر عقلی ذمہ داری بھی، اور وہ تو خود خالق عقل ہے کہ وہ پوری کائنات میں اپنے نبی کے نام کو روشن کرے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں سے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز نہ آ رہی ہو۔ خطہ تو چھوڑیے، اگر آپ سرکولیشن کریں اور باقاعدہ حساب لگائیں تو ایک سیکنڈ نہیں ایسی ہے کہ جس میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو۔ آپ جانتے ہیں، حساب لگا کے آپ دیکھیں، اب یہاں اس وقت مثلاً
9:15 بج رہا ہے تو کہیں ایسا بھی ہوگا کہ جہاں پر صبح کی اذان کا وقت ہو چکا ہے اور وہاں اذان ہو رہی ہے. کوئی علاقہ ایسا بھی ہے کہ جہاں شام ہو رہی ہے, کہیں دوپہر کی اذان ہو رہی ہے. اس وقت اپنے ہی ملک میں تقریباً 1 گھنٹے کا ڈفرینس ہے. بنگلہ دیش, بنگال سے لے کر کشمیر کے علاقوں تک یا اور ادھر ادھر اتنا فرق ہے. ہر لمحے کے بعد یہاں پتہ چلا یہاں سے دہلی کا جو ہے وہ فرق 13 منٹ کا ہے. تو بیچ میں جتنے علاقے آئے وہاں سب کہیں 12 منٹ کا ہے, کہیں 10 منٹ کا ہے, کہیں 9 منٹ کا ہے, کہیں 8 منٹ کا ہے. اب یہ فاصلہ جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا تو کہیں ادھر ہوتی ہوگی, کہیں ادھر ہوتی ہوگی اذانیں, جس کا فرق یہ ہے, جس کا نتیجہ نکلا کہ ہر جگہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی, پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی. چونکہ ہدف بڑا تھا لہذا پوری دنیا کو کور کیا گیا پیغام میں. اب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, پیغمبر اسلام کس کی نسل سے ہیں؟ تاریخ کہے گی, سب کہیں گے جناب ابراہیم کی نسل سے. نسل ابراہیم سے ہیں جناب پیغمبر اسلام, اور نسل ابراہیم میں بھی نسل اسماعیل سے. ورنہ نسل ابراہیم تو 2 حصوں میں بیٹھ گئی, ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. اسحاق سے تمام انبیاء بنی اسرائیل ہوئے, جناب موسیٰ اور ان کی پوری نسل اور پورا علاقہ. وہ 70 نبی انبیاء تو بلکہ 70,000 روایتوں میں آتا ہے کہ خود بنی اسرائیل نے قتل کر دیے. اتنی جلاد قوم تھی یہ, اپنے ہی قبیلے کے, اپنے ہی خانوادے کے. اب بچے جناب اسماعیل, وہ بھی ابراہیم کی نسل سے, یہ بھی ابراہیم کی نسل سے. خالق کائنات نے جناب ابراہیم کو خواب دکھایا, آپ سب جانتے ہیں. خواب دیکھ رہا ہے باپ, انی اذبحک یا بنیا, میرے لال میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے سے کہا تو بیٹے نے کہا افعل بما تؤمر یا ابت, بابا جان جس چیز کا حکم دیا گیا اسے کر گزریے. دیکھا خواب ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے جو خود نبی ہے کہ یہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. کتنی شہادت سے بے خوفی ہے اور ڈر نہیں ہے. ورنہ ایک بچہ جو 12-13 سال کا ہو وہ کہ بابا جانی تو خواب ہے, خواب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. مگر یہ نہیں کہا, یہ کہا جو حکم دیا گیا اسے کر گزریے. اس جملے کو آپ یاد رکھیے گا, انشاءاللہ یہ کام آئے گا بعد میں جب نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا. کیا کہا ہے اسماعیل نے؟ جو حکم دیا گیا اسے کر گزریے. جبکہ خواب دیکھا تھا. خواب حکم نہیں ہوتا ہے, ہر آدمی کا خواب حکم نہیں ہوتا ہے, ایک اشارہ ہوتا ہے. اور پھر وہی کیا کہ رسے لی اور چھری لی اور چل دیے اور جناب حاجرہ سے کو سمجھا دیا, جیسے بھی سمجھایا. وہ ڈیٹیلز ہیں, وہ میرا موضوع نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جب چھری چلائی تو پھر اس کے بعد تاریخ میں لکھا کہ آنکھوں پہ پٹی تھی, مگر چھری چلنے کے بعد ایک دمبے کی آواز آئی. جب آنکھیں کھولی تو دیکھا بیٹا کھڑا ہوا ہے, وہ دمبا ذبح ہو گیا ہے. ابراہیم تردد اور شک و شبہ میں پڑ گئے, معبود یہ کیا ہوا, کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ اب آواز آئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا ہے. ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا ہے. بات آئی گئی ہو گئی, نسل آگے بڑھتی رہی, نسل آگے بڑھتی رہی. اسی نسل میں عبد مناف ہوئے, اسی نسل میں ہاشم ہوئے, اسی نسل میں عبد المطلب ہوئے, اسی نسل میں عمران یعنی جناب ابو طالب جناب عبداللہ ہوئے, اسی نسل میں علی ہوئے, اسی نسل میں محمد مصطفیٰ ہوئے. پھر یہ نسل اور اب یہ یہاں تک آ گئی. پیغمبر اسلام اکلوتے ہیں اپنے باپ کے, اکلوتے ہیں, کوئی بہن بھی نہیں ہے, بھائی بھی نہیں ہے. جناب ابو طالب 4 بھائی 1 بہن ہے. نسل اور آگے بڑھی, ابو طالب کی نسل میں بیٹے اور بیٹی, ان میں 1 امام. پیغمبر کی نسل میں صرف 1 بیٹی, صرف 1 بیٹی. اللہ نے ان دونوں کو ملایا اور پھر اس سے جو نسل چلی. یہاں پر یہ بات جملہ رکھے, میں یہاں تک جو لے کے آیا ہوں ایک نتیجے کے لیے. وہاں یہ کہا ہم نے ذبح عظیم سے بدل دیا, ذبح عظیم سے بدل دیا. یہاں ان دونوں اسی ایک نسل کے 2 حصوں کو ملایا جا رہا ہے. اسی نسل کا عظیم فرد, عظیم ترین فرد حسین ہے, اسی نسل کی.
تو سوال یہ قربانی بدلی گئی تو کس سے بدلی گئی؟ یہ کس سے بدلا گیا؟ اسماعیل کو کیوں بچایا گیا؟ دمبے کو کیوں ذبح کر دیا گیا؟ تو خدا نے پہلے کا ہم نے ذبح عظیم سے بدل دیا۔ پتہ چلا ذبح عظیم پیغمبر بھی نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ جو مقتل خدا میں شہید ہو گیا وہ اس کے بدلہ تھا، ورنہ اسماعیل کو ذبح ہو جانا چاہیے تھا۔ حکم تو اسماعیل کے لیے تھا نا، خواب میں تو اسماعیل کو دیکھا تھا، مگر جیسا دیکھا تھا ویسا ابراہیم نے کیا ذبح کر رہا ہوں کیا نہیں۔ اگر خواب یہ دیکھتے کہ کر دیا تو پھر قربانی اسماعیل کی ہوتی، مگر دیکھا کر رہا ہوں، اسے ذبح عظیم سے بدل دیا ہے۔ اب حسین اگر مقتل کربلا میں شہید ہو رہے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے جو ہدف و ٹارگیٹ ابراہیم کا تھا وہ محدود تھا، اسے پوری دنیا کے لیے لانا تھا، تو وہ پہنچا پیغمبر تک، پیغمبر نے دین پوری دنیا تک پہنچایا، لیکن تحفظ وہ کرے گا کہ جو ذبح عظیم سے جس کی قربانی بدلی جائے گی، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے وہ کہ جو نسل اسماعیل سے ہے، حسین کی شکل میں ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو جو ہدف پیغمبر کا تھا کہ پوری دنیا میں رحمت ہو، پوری دنیا میں عدل ہو، پوری دنیا میں اخلاق، اب اسی کے لیے کہا انک لعلی خلق عظیم، میرے حبیب ہم نے تمہیں خلق عظیم پہ فائز کیا۔ اب اگر اس کے نمائندے ہیں حسین، اسی نبی کے نمائندے ہیں حسین، اسی ابراہیم کے نمائندے ہیں حسین، اسی اسماعیل کے نمائندے اور وارث ہیں حسین، جیسے کہ مراب شب جمعہ میں زیارت وارثہ میں پڑھتا ہے السلام علیک یا وارثہ آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ الاخری۔ تمام جتنے انبیاء کا ذکر ہوا ان خاص نبیوں کا ذکر ہوا، سب کا ذکر نہیں ہوا، سب تو خود بخود شامل ہو جائیں گے جب بڑے کا نام لے دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ ہدف حسین کا ہدف صرف امت ہی نہیں تھا، امت کا نام تو اس لیے لیا گیا کہ خرافات اس میں دیکھ رہے تھے، پریشانیاں اس میں دیکھ رہے تھے، ورنہ حسین کا ہدف تو پوری کائنات ہے، پوری دنیا ہے کہ پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو۔ تو پھر بھی چونکہ یہاں تک بھی وہ کام پورا نہ ہو پایا، کوشش تو کی مگر وہ کام کما حق وہ پورا نہیں ہو پایا، کوشش کی، دشمنوں نے کرنے نہیں دیا، اتنا ضرور کر دیا کہ جرأت پیدا کرا دی حسین نے، ظلم کے خلاف بولنے کی جرأت پیدا ہو گئی، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت پیدا ہو گئی۔ لیکن جو ٹارگیٹ تھا پیغمبر اسلام کا کہ ہم اس دین کو غالب کر دیں گے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، قرآن کی آیت، چاہے مشرکوں اور کفار کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، یہ دین غالب ہی آ کے رہے گا، عدل و انصاف قائم ہی ہو کے رہے گا، ظلم و جور کا خاتمہ ہی ہو کے رہے گا۔ تو پیغمبر سے یہ ہدف پورا نہیں ہو پایا، حالات اور مسائل، خدا کا انتظام، پھر امام حسین نے مکمل کوشش کی تو پھر کہاں پورا ہوگا؟ خالق کی آواز ہے، گھبرانا نہیں، اگر پدر نہ توانت پسر تمام کنت، مثل مشہور ہے، فارسی کا مصرع ہے، بزرگ جانتے ہیں الحمدللہ، کہ اگر باپ پوری نہیں کر پایا تو بیٹا پوری کرے گا۔ آنے دیجئے، خدا نے امام عصر کو حسین کی نسل میں اسی لیے رکھا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ میرا آخری امام حسین کی نسل میں اسی لیے ہے کہ جو ہدف اس وقت پورے نہیں ہو پائے، ایک وقت آئے گا جب حسین کا ہی بیٹا آئے گا، رحمتیں بھی مکمل ہو جائیں گی، ظلم کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اخلاق کی عظیم بلندیاں بھی اس دنیا میں پھیل جائیں گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ اسی لیے جب بھی پیغمبر نے خطاب کیا امام حسین کے لیے یا امام زمانہ کے لیے یا دیگر ائمہ معصومین نے یہی فرمایا، وہ میرے بیٹے حسین کا نواں بیٹا ہوگا، وہ رضا کے اتنے بیٹوں میں سے ایک آخری بیٹا ہوگا، وہ میرے اولاد میں سے 11واں بیٹا ہوگا۔ ظاہر دو امام حسین ایک ساتھ ہیں اور نسل ہیں اسی اعتبار سے، مگر یہ پوری تفصیلات کیوں آخر امام حسین کی نسل ہی میں رکھا گیا؟ صرف اسی لیے کہ جو ہدف وہاں پر پورا نہیں کیا جا سکا، پھر ایک وقت وہ آئے جب کہ یہ فرزند حسین ہے جس نے اخلاقیات کو بلند کر دیا، جس نے رحمتوں کو پھیلا دیا۔ تو حسین اخلاق کا بہترین نمونہ ہے اس تاریخ عالم میں، کہ جنہوں نے
ہر مقام پر، ہر لحاظ پر اپنے آپ کو ایسے پیش کیا کہ جیسے خود پیغمبر اسلام۔ یہ زبان بلا وجہ نہیں چسائی ہے، یہ پیغمبر اسلام نے حسین کی تربیت ایسے ہی نہیں کی ہے، ایسے اس لیے کی ہے کہ کل دنیا جب حسین کو دیکھے تو نانا یاد آ جائے۔ اور رحمت للعالمین تھے، یہ بھی رحمت للعالمین کا نواسہ ہے۔ وہ دشمنوں پر دیا کرتے تھے، رحم کرتے تھے، ان کا بھی طریقہ کار وہی تھا۔ اخلاق بہترین کمال انسانی ہے، اور اس کے الگ الگ شعبے ہیں، مختلف اس کے علاقے جات اعتبار سے الگ الگ چیزیں ہیں۔ زبان کا کیا اخلاق ہے، دل کا کیا اخلاق ہے، دل کی اچھائیاں کیا ہیں، دل کی برائیاں کیا ہیں، آنکھوں کی اچھائیاں کیا ہیں، آنکھوں کی برائیاں کیا ہیں، ہاتھ کی کیا اچھائیاں ہیں، ہاتھ کی کیا برائیاں ہیں۔ پورے اعضاء و جوارح میں ہر جسم کے ہر حصے کی اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں۔ مثال کے طور پر ہم ہاتھ کو لے لیں تو اس سے کسی بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کے ہم نے اسے راستہ پار کرا دیا، یا کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کے، یا یہ کہ کوئی چیز کسی کو عطا کر دی، سخاوت کر دی، یا یہ کہ ہم نے اس ہاتھ سے کسی مظلوم کی حمایت کر دی، یہ اس کی اچھائیاں ہیں۔ لیکن اس کی برائیاں کیا ہیں؟ ہم نے خدا نخواستہ ظلم و زیادتی کر دی، ہم نے بلا وجہ کسی کو تھپڑ مار دیا، ہم نے غلط کمائی حاصل کی اس ہاتھ سے، تو یہ اس کے دوسرے شعبے آ جائیں گے۔ یہی دل ہے، اسی دل کی اچھائیاں کیا ہیں؟ حسن نیت رکھے انسان، حسن ظن رکھے، یقین پیدا کرے، اسی دل میں محبت اہل بیت رکھے۔ لیکن اسی دل کی برائیاں کیا آ جائیں گی کہ اس میں حسد رکھے، اس میں غیبت کا مادہ اسے بنا لے، کسی سے حسد کرنے لگے، اللہ سے حسن ظن کے بجائے سوء ظن رکھنے لگے۔ کہ صاحب زبان کی اچھائیاں بے شمار ہیں، انسان سچ بولے، انسان ذکر خدا کرے، اہل بیت کا ذکر کرے، کسی کو اچھی نصیحت کرے، بے شمار چیزیں ہیں، مگر وہیں برائیاں بھی ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کو گالی دینے لگے، کسی سے بیجا بحث کرنے لگے۔ تو جتنے بھی اعضاء و جوارح ہیں انسان کو اللہ نے عطا کیے ہیں، اس میں اخلاقیات کے پہلو اچھے بھی پائے جا رہے ہیں اور بری چیزیں بھی پائی جا رہی ہیں۔ لیکن حسین کی پوری زندگی، حسین کا پورے جسم مطہر چونکہ رسول کے خون سے بنا تھا، رسول کے گوشت سے بنا تھا، جیسے پیغمبر نے علی کے لیے فرمایا یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، تمہارا پسینہ میرا پسینہ، تمہارا یہ جسم میرا جسم ہے، ویسے ہی ظاہر ہے کہ حسین کے لیے بھی ہے۔ بھائی جب علی کا جسم رسول کا جسم ہے تو علی کے ہی تو بیٹے ہیں حسین، تو لامحالہ یہ کہنا پڑے گا کہ یہ رسول، یہ حسین کا جسم مطہر نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں رسول کا جسم مطہر ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ حسین نے خطبے میں عاشور کے دن دشمنوں سے یہ بھی کہا تھا، تم یہ کیا دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ رسول کا ہے، یہ امامہ رسول کا ہے، یہ ابا رسول کی ہے، یہ عصا رسول کا ہے۔ اور جب چھٹے امام کے سامنے اس وقت کا بہت بڑا عظیم امام ابو حنیفہ کے لیے ملتا ہے، آئے اور اس نے ہاتھوں کو چوما، عصے کو چوما، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ عصا ہے۔ کہا کس کا عصا؟ کہ میرے جد کا عصا ہے، یہ عصا میرے جد کا ہے۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت کو ایک دوسرے سے ٹرانسفر و منتقل ہوتا رہا پیغمبر اسلام کا اثاثہ جو بھی تھا، امامہ، عصا، یہ سب مولا کائنات کو ملا، مولا کائنات کے بعد امام حسن کو، امام حسین کو، امام زین العابدین کو، اس طرح سے۔ تو اس نے بڑھ کے عصے کو چوم لیا۔ چھٹے امام نے کہا اسے کیوں چوم رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کا ہے، رسول کا عصا ہے، ان کے ہاتھ اس سے مسوئے ہیں، وہ اسے لیا کرتے تھے، تو آپ نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا کہ اسے کیوں نہیں چومتا، یہ تو رسول کا گوشت اور خون ہے۔ جب عصا اتنا معتبر ہو سکتا ہے خالی چھونے سے، تو جس کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہو، جو وہی ہو، وہ کتنا قیمتی ہوگا، وہ کتنا محترم ہوگا، وہ کتنا باعزت ہوگا۔ تو جب اتنی دور تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تو یہاں تو خالی بیٹی ہی بیچ میں ہے۔ تو اسی لیے جو ایسا کردار پیغمبر اسلام کا تھا ویسا ہی کردار ہمیں امام حسین کا ملتا ہے، رحمتوں کے عنوان سے، دین و شریعت کے تحفظ کے عنوان سے، ان تمام چیزوں کے عنوان سے، تاکہ
انسان اگر رسول کو نہیں دیکھ پایا ہے تو وہ حسین کے ذریعے سے رسول تک پہنچ جائے. اب اگر حسین نہیں ہے تو مجلس حسین ہے, ذکر حسین ہے, تاکہ دنیا رسول تک پہنچ سکے. میری ایک مجبوری ہے, میں بہت آسان لفظ استعمال کرتا ہوں ان بچوں کے لیے. بزرگ تو ماشاءاللہ عربی فارسی کے الفاظ اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن یہ نئی نسل و بچے یہ خاص طور سے الجھ جاتے ہیں کبھی کبھی. اس لیے بہت ایزی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بات ان کے ذہن میں آ جائیں. بھائی اگر رسول ہمارے سامنے نہیں ہے, اس وقت نہیں ہے, علی سامنے نہیں ہے, کوئی امام سامنے نہیں ہے, جو ہے وہ پردہ غیب میں ہے, تو پھر کیسے ہم رسول کے اخلاق تک پہنچیں؟ تو پھر آواز آئی یہ مجلس اسی لیے ہے کہ رسول کو کردار کو پہچان لو, اہل بیت کے کردار کو پہچان لو. یہ مجلسیں نہیں ہے, یہ درسگاہ اخلاق حسینی ہے, یہ درسگاہ اسلامی ہے, یہ درسگاہ قرآنی ہے. یہاں پر یہی بتایا جاتا ہے کہ دین اسلام کی عظمت اور اس کی شان کیا ہے, کیسے حسین نے اسلام کے کردار کو اور پیغمبر اسلام کے دین کو محفوظ کیا ہے. آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کا جو انسان کے اخلاق میں یہ ہے کہ کسی کو دھوکے میں نہ رکھے, یہ انسان کا اخلاق ہے. میرے چھوٹے بچے خاص طور سے دھیان دیں, کبھی بھی اپنی بات کو کسی کو, سامنے والے کو, اپنے عزیز کو, رشتہ دار کو, حتیٰ کہ ساتھی کو بھی دھوکہ بری چیز ہے. دھوکے میں یہ اخلاق انسانی کا, جو ہر انسانی کا ایک کمال ہے, دھوکے میں نہیں رکھا جائے. پیغمبر اسلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں اسلام لے کے آیا ہوں, دیکھو یہ چیزیں ہیں, کوئی دھوکے میں نہ رہے. ہمارے یہاں یہ سزا کی جائے گی, یہ عمل کیا جائے گا تو یہ سزا دی جائے گی, یہ اچھائی کی جائے گی تو یہ جزا ملے گی. اسلام کے جتنے بھی روٹس ہیں وہ سب ایک دم کلیئر ہیں, کوئی اس میں لکی چھپی اور ڈھکی ہوئی بات نہیں ہے. ایسے حسین نے بھی اپنے ہدف کو, اپنے مشن کو روز اول سے بالکل کلیئر رکھا. مدینے سے چلے تو یہ نہیں کہا کسی سے کہ ہم جو ہیں وہ حکومت قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ جا رہے ہیں. پہلے کیا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا فسادا, نہ فساد کے لیے جا رہے ہیں, نہ مفسدہ کے لیے جا رہے ہیں, نہ ظلم کے لیے جا رہے ہیں. ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ امت کی امت کی اصلاح کریں. اور جو بھی آیا تو پھر اس سے یہ کہا اگر قتل ہونا ہے تو ہمارے ساتھ رہو, دھوکے میں نہیں, ساتھ آنا ہو تو آؤ, لیکن شرط یہ ہے, یہ مت سمجھ لینا کہ وہاں آپ کچھ ملے گا. جن کی قسمت میں خوبی لکھی تھی, جن کی قسمت میں بلندی لکھی تھی, وہ جان گئے اور حسین کے ساتھ آ گئے, اور انہوں نے قطعاً بھی ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی. عزیزوں میں پھر کہتا ہوں, کئی بار کہا ہے میں نے, آپ یہاں جو آئے ہیں یہ آپ کی خوبی قسمت ہے, آپ خود نہیں آئے ہیں, حسین نے آپ کو بلایا ہے. امام نے یاد کیا تھا کہ فلاں کو فلاں جگہ جانا ہے, آپ کے دل میں خود بخود یہ بات آ گئی مجلس میں چلنا ہے. اور نہ آپ سوچئے ترمہ ابن عدی مولا کائنات کے بہترین ساتھی ہیں. میرا موضوع چونکہ دوسرا ہے لہٰذا اس پر گفتگو میں نہیں کر سکتا ہوں, وہ پورے ٹاپکس بالکل الگ الگ ہیں. ایسے ساتھی ہیں, بہترین ان کی زبان تھی, لاجواب فصیح و بلیغ تھے. جیسے کہ ہمارے یہاں اس شہر میں ماشاءاللہ بہت سے شعراء گزرے ہیں, لیکن جو انیس و دبیر کا مقام ہے وہ دوسروں کے اعتبار سے نہیں ہے, سب کا اپنا اپنا ایک مقام ہے. لیکن جو فصاحت و بلاغت مرزا دبیر اور انیس کے آئے وہ دوسروں کو نہیں پائی جاتی ہے. ایسے ہی عرب میں ہر زبان میں ہوتا ہے. تو ترمہ بہترین فصیح اور بلیغ تھے. جنگ صفین سے پہلے مولا کائنات نے ترمہ ہی کو بھیجا تھا امیر شام سے پیغام لے کر اس کے پاس, وہاں پورا جو مکالمہ ہوا اس سے بحث نہیں. یعنی مولا کے ساتھی تھے, جنگ صفین میں تھے مولا کے سب کچھ. لیکن جب مولا سے امام حسین سے ملے ہیں کربلا کے راستے میں, ساتھ نہیں ہو پائے, کربلا میں نہیں آئے. فرزدق کتنا بڑا شاعر, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بہترین قصیدہ کہنے والا, جو عربی ادب کا شاہکار ہے. ایسا قصیدہ ھذا الذی بطاطہ یتھا بطاطہ, ھذا الذی یعرف البطھا بطاطہ. یہ وہ ہیں کہ جنہیں بطھا جانتا ہے, مکہ جانتا ہے. اگر تم یہاں پر اس وقت نہیں جان رہے ہو یا تجاہل عارفانہ کر رہے ہو تو ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, انہیں تو مکہ جانتا ہے. پورا قصیدہ ہے فرزدق کا, 36 یا 38 اشعار پر مشتمل, بہترین مولا کا چاہنے والا. لیکن جب امام نے پوچھا راستے میں فرزدق سے,
فرزدق کوفے کے حال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولا تلواریں آپ کے خلاف ہیں، دل آپ کے ساتھ ہے۔ بالکل پتے کی بات اس نے کہی، اچھی بات کہی کہ مولا تلواریں آپ کے خلاف ہیں، دل آپ کے ساتھ ہے۔ امام نے فرمایا تو چلو فرزدق ہمارے ساتھ چلو، نہیں آئے، چلے گئے۔ حسین نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں۔ عزیزو، میں اس بات کو بالکل یقین اور ثبوت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو بھی جملہ ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہدف ضرور ہے۔ کیوں کہا؟ بھائی کیوں ٹوکا؟ کیا امام نہیں جانتے تیرے امام نہیں آئیں گے؟ کیا امام کو نہیں معلوم تھا فرزدق نہیں آئے گا؟ معلوم تھا، لیکن امام ظاہرات پر عمل کرتا ہے۔ کہنا اس لیے ضروری تھا تو کہہ کے چلے تھے کہ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، تو امام تو اصلاح کے لیے بلا رہے تھے نا، خیر کے لیے بلا رہے تھے۔ اب کوئی نہ آئے تو اس کا کیا علاج؟ لیکن امام نے تو اپنا حق ادا کیا کہ ہم امت کی اصلاح کے لیے نکلے، نہیں آئے، واپس چلے گئے۔ اور کتنے ایسے تھے کہ جن کے لیے یہ یقین تھا کہ یہ کہاں آئیں گے، یہ تو خود ہی مخالف ہیں، لیکن جب حسین نے اصلاح کی اور خدا نے ان کے دل میں نور ہدایت ڈال دیا تو وہ آ گئے۔ بس عزیزو، آج ایک شہید کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً جناب حبیب کا تذکرہ ہوتا ہے، حسین کے دوست، لیکن میں ان کا تذکرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ کچھ ایسی شخصیتیں بھی ہیں جن کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔ حسین کے دوست ہیں حبیب، ایسے دوست ہیں کہ جن پر واقعی خود دوستی فخر کرتی ہے۔ ہمارا درود و سلام ہو حسین کے اس حبیب پر، اس حسین کے دوست پر۔ خدا ہمیں بھی ایسے ہی دوست عطا کرے واقعی جیسے حسین کو ملے۔ مگر میں دوسرے کا وہ کون؟ زہیر ابن قین۔ حسین کے مسلک کے نہیں تھے، وہ دوسرے مسلک کے تھے، عثمانی تھے۔ ان بچوں کے لیے بتا دوں، قتل عثمان کے بعد، تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد دو گروہ پیدا ہو گئے تھے۔ ایک وہ تھا کہ جو مولا کائنات کو سمجھتا تو حق پر ہی تھا، لیکن ان سے خوش نہیں تھا۔ یہ کہتا تھا کہ غلط ہوا اور وہ حق پر تھے، ان کو غلط یہ کر دیا گیا ہو گیا۔ ان کا نظریہ عثمانی تھا، لیکن احترام میں کمی نہیں تھی علی کے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ بیچ بیچ میں ایسے پھنس جاتے ہیں، تو یہی نظریہ جناب زہیر قین کا تھا کہ احترام کرتے تھے لیکن ساتھ دیا دوسرے کا۔ نظریات دوسرے تھے، نظریاتی اعتبار سے دوسرے کی طرفدار تھے۔ وہ بھی حج کر کے واپس پلٹ رہے تھے، حسین بھی حج کر کے آ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ حسین تو عمرے سے بدل دیا تھا امام نے تو حج کو، تو پہلے ہی چل دیے تھے۔ یہ لوگ حج کر کے آئے تھے تو ایک دو دن کا ڈیفرنس راستے میں فرق رہا، اور جب فرق رہا تو ان کا راستہ بھی یہی تھا، چونکہ یہ بھی کوفے کے تھے، حسین بھی کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حسین آگے آگے تھے، زہیر قین پیچھے پیچھے تھے۔ چونکہ حسین کے ساتھ بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی، تو حسین کی رفتار کم تھی، ان کے ساتھ ایسا بہت زیادہ نہیں تھا، لمبا چوڑا لشکر نہیں تھا، وہ ان کی رفتار تیز تھی۔ جہاں بھی ملتے تھے، جہاں بھی منزل دی جاتی تھی، وہ یہ ہوتا تھا کہ زہیر دور خیمہ بچھاتے تھے، دور خیمہ لگاتے تھے، یہ سوچ کر کہ اگر حسین نے بلا لیا تو کیا ہوگا، منع کر نہیں سکتے، رسول کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، لہذا بہتر یہ دور دور رہو۔ لیکن ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پر مجبور ہو گیا یہ پورے دونوں لوگ، زہیر مجبور ہو گئے کہ جگہ تھی ہی نہیں، تنگ جگہ تھی، لہذا خیمے قریب قریب نصب کر دیے گئے تھوڑے سے فاصلے پر۔ ادھر زہیر کا خیمہ ہے، ادھر حسین کا خیمہ ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، زہیر کھانا کھا رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ، اور زہیر قین بہت بہترین تاجر تھے، بہت پراپرٹی کے مالک تھے، اور علماء نے لکھا وہ حکیم بھی تھے، انہیں طبیب لشکر حسین بھی کہا گیا بعد میں۔ وہ پورا ایک موضوع ہے، پوری ایک عمل بھی ہے اس میں بیماری کے لیے، وہ جو یہاں موقع نہیں ہے اس کے پڑھنے کا۔ تو دور ہیں، تھوڑا سا فاصلہ ہے، کھانا کھا رہے ہیں، ظہر کا وقت ہے، بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ اچانک حسین نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ زہیر کو بلا کے لاؤ۔ قاصد گیا، خیمے کے قریب آیا، کہا زہیر ابن قین، تم کو حسین ابن علی نے بلایا ہے، آقا نے بلایا ہے۔ اب یہ شش و پنج میں پڑھ کے کروں تو کیا کروں؟ بیوی نے سہارا دیا۔ زہیر اب یہ سوچ رہے ہیں کہ نہ جاؤں، اس لیے کہ نظریات ملتے نہیں، نظریاتی اختلاف ہے، لیکن احترام یہ ہے کہ پیغمبر کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں۔ لہذا تاریخ نے لکھا کہ زہیر قین نے شش و پنج میں مبتلا ہو کر کوئی جواب نہیں دیا۔ بیوی نے کہا زہیر کیا ہو گیا؟ رسول کا نواسہ بلا رہا ہے تو چلے تو جاؤ۔ نہ ماننا بات وہ الگ بات ہے، لیکن سننے میں کیا ہے؟ سننے میں کیا آ رہا ہے؟ جا کے سن تو لو بھئی، یہ نظریہ ہمارا رہنا چاہیے۔ دشمن بھی ہے تو بات تو سنو،
ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو کہ جو واقعی صحیح ہو یا غیر ہے، بات سننے میں کیا رہا، ماننا نہ ماننا ہمارے اختیار میں ہے نا۔ تو زوجہ نے کہا زہیر سن لو جا کے کیا کہہ رہے ہیں فرزند رسول۔ گئے زہیر، امام حسین نے ہاتھ پکڑا، تنہا لے گئے۔ علی اکبر بھی ساتھ نہیں ہے، عباس بھی ساتھ، ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھائی بھی ساتھ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بات ہوئی، کیا بات ہوئی تاریخ نے نہیں لکھا، لیکن جب زہیر بیوی کے پاس آئے تو زہیر نے بیوی سے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، تم کوفے چلی جاؤ، یہ مال و دولت میری، یہ غلام، یہ نوکر چاکر سب تمہارے ہیں، تمہاری مرضی ہے، میرے اپنے میکے میں چلی جاؤ یا میرے اپنے گھر رہو، یعنی میرے اپنے یہاں رہو، تمہارا اختیار ہے، سب کچھ تمہارا ہے۔ کہ تم، کہا ہم حسین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کتنا انقلاب لائے حسین۔ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ ایک انسان کی بھی کوئی اصلاح کر دے بہت بڑی بات ہے۔ زہیر کی بیوی کہتی ہے میں نے کیا کہا تھا بچوں، نوجوانوں، کہ کسی کو دھوکے میں نہ رکھنا۔ زوجہ کہتی ہے میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں۔ کہا نہیں تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ کہا کیوں نہیں جاؤ گی؟ کہا بس ہم کہہ رہے ہیں، لیکن عورت تھی زیادہ ضد کی، کہ اس لیے نہیں جاؤ گے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے حسین نے یہی کہا ہوگا نا کہ زہیر ہمارے ساتھ چلو لیکن قتل ہونا ہے، یہ مت سوچنا کہ وہاں بچ کے آئیں گے۔ اب یہاں پتہ چل رہا ہے نا جب بیوی سے بات کر رہے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، حسین کی بہنیں بھی تو حسین کے ساتھ ہیں۔ کہا میں نہیں جانتا، میرے قتل کے بعد عرب کا بڑا غلط دستور ہے، یہ جس کو قتل کرتے ہیں جب اس کی زیادہ بے حرمتی کرتے ہیں تو اس کی خواتین کو اسیر کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو، تم گھر چلی جاؤ۔ وہ کہتی ہے نہیں زہیر حسین کے ساتھ، حسین کی زوجہ بھی تو ہیں، حسین کی بیویاں بھی تو ہیں، حسین کی بہنیں بھی تو ہیں، حسین کے گھر کی خواتین بھی تو ہیں، چپ ہو جاؤ، خاموش، وہ محمد مصطفیٰ کی نوازیاں، وہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ تم یہ مت سمجھنا، یعنی زہیر شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوگا، مگر میں کہوں گا زہیر یہی تو غضب ہے کہ بعد قتل حسین زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی، ارے لیلا کو بے ردا کر دیا گیا، ام کلثوم سربرہنہ ہو گئی۔ زہیر کچھ اور سمجھ رہے تھے، کربلا میں کچھ اور ہوا، چادریں چھین لی گئیں، چلی گئی۔ زیادہ ضد کی تو کہا نہیں نہیں تمہیں گھر جانا ہے، گھر چلی گئی۔ عاشور میں، کربلا میں اس خانوادے پر قیامت آ گئی، سب شہید ہو گئے، زہیر بھی شہید ہو گئے۔ 11 یا 12 محرمہ یہ قافلہ اسیر کر کے لے جایا گیا۔ زہیر کی زوجہ اپنے چھت پہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ دیکھا، عجیب و غریب منظر دیکھا، سب لوگ آ رہے، قافلہ آ رہا ہے۔ حسین کے سر کو دیکھا، سلام کر لیا، عباس کے سر کو دیکھا، سلام کیا۔ سوچ رہی ہے میرے شوہر کا سر کہاں ہے، سلام تو کر لوں، دیکھو میرے شوہر نے کیسی کارنامہ انجام دیا۔ زہیر کا سر گزرا، زہیر کو سلام کر لیا، خوش رہو زہیر، اللہ تمہیں عزت دے، دنیا میں بھی عزت پائی، آخرت میں بھی عزت پائی ہے، تم نے حق رفاقت ادا کر دیا۔ یہ کہہ کے جب قافلہ آگے بڑھ گیا، اپنے غلام کو بلائے، 1000 درہم کا کفن خریدا، اتنا قیمتی مالدار تھے نا، 1000 درہم کا اس وقت کفن خریدا، اور اپنے غلام سے کہا جاؤ یہ کفن لے جاؤ، مقتل کربلا میں جانا، وہاں اپنے آقا کو کفن پہنا کے دفن کر دینا۔ کہا کیوں بی بی ایک کفن دے رہی ہیں؟ کہا تم نہیں جانتے محمد مصطفیٰ کے نواسے کو لوگوں نے دفن میرے شوہر کا کوئی نہیں ہے وہاں، رسول کے نواسے کا، رسول کا کلمہ سب پڑھتے ہیں، انہیں دفن کر دیا ہو گیا، مگر زہیر کو دفن نہیں کیا ہوگا۔ لیا جاؤ، ہم تمہیں آزاد بھی کریں گے، 1000 درہم بھی دیں گے۔ عزیزو وہ کفن لے کے چلا، اس امید سے چلا تھا نا کہ خالی زہیر کو دفن کرنا ہے، کفن پہنانا ہے، باقی تو سب کا ہو ہی گیا ہوگا۔ لیکن جب واپس پلٹ کے آیا، چھپائے ہوئے تھا کفن، زہیر کی زوجہ نے کہا کیا ہوا، سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہو؟ کہا بی بی کیا میرے شوہر کو تم کفن دے آئے ہو، دفن کر آئے ہو؟ کہا بی بی نہیں۔ کہا پھر آزاد نہیں کریں گے؟ کہا نہ کیجئے آزاد۔ کہا کیوں نہیں دے کے آئے؟ کہا بی بی کفن ایک تھا،
وہاں پر رسول کا نواسا بھی بے گور و کفن پڑا تھا، عباس بھی بے گور و کفن تھے۔ مجھے شرم آئی کہ غلام کو کفن دے دیا جائے، آقا بے غسل و کفن رہے۔ میں کہوں گا مولا ارے چاہنے والوں کو اتنی اذیت، مگر آپ کا لاشا دیکھو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الصحراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستعضف۔ پالنے والے ان مشکلات کو دور فرماؤ، پالنے والے بحق محمد و آل محمد میری اور ان تمام مومنین کی مشکلیں بحق محمد و آل محمد دور فرماؤ۔ پروردگار آئین اشک عزا کو قبول فرما، پالنے والے ان چہروں کو کہ جن پر اشک عزا بہ رہے ہیں ہمیشہ باعزت اور بابرو رکھنا، پالنے والے اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ یا حسین